بہت پرانی بات ہے، کسی گاؤں میں ایک نوجوان محنت مزدوری کیا کرتا تھا جس کا نام جمال تھا۔ صبح سے شام تک وہ کام کرتا اور مختلف سوچوں میں گم رہتا۔ جب وہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے وزنی سامان اٹھاتا تو اسے محسوس ہوتا جیسے دنیا کا سارا بوجھ اسی کے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہ ایک عام مزدور نہیں تھا بلکہ ایماندار، محنتی اور ذہین بھی تھا۔ اسے بازار سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ اپنے گھر سے بازار آتا اور بازار سے سیدھا گھر، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجا رکھے تھے مگر زندگی وہ گڑبڑ گزر رہی تھی۔ وہ جب بھی امیر تاجروں کے قافلے دیکھتا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھتی اور دل میں سوال اٹھتا کہ آخر وہ بھی کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا۔ ایک دن وہ بازار کی ایک ویران کونے میں موجود پرانے فوارے کے پاس تھکن سے چور بیٹھا تھا۔ اسی وقت وہاں سے بادشاہ کا قافلہ گزرا۔ سپاہیوں اور ہاتھیوں نے اس چور کو پکڑ لیا۔ خدا کی ایک بہت بڑی تعداد بادشاہ کے ساتھ موجود تھی۔ جمال حیرت اور حسرت سے اس شان و شوکت کو دیکھتا رہا۔ پھر وہ خود سے دبی آواز میں کہنے لگا، کیوں نہیں میں بھی تو ہو سکتا تھا؟ کیوں مجھے بہتر زندگی نصیب نہیں؟ آخر مجھ میں کیا کمی ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ وہ سارا دن مزدوری کرتا رہا اور شام کے قریب تھکن سے نڈال ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اور اب بھی بادشاہ کے قافلے کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اس کے گھر کے قریب ایک پرانا درخت تھا جس کے نیچے ایک رسیدہ شخص اکثر بیٹھا نظر آتا تھا۔ بزرگ کی آنکھوں میں برسوں کی دانائی جھلکتی تھی۔ وہ روزانہ جمال کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر فکر کے سائے، الجھن کے آثار نمایاں ہوتے۔ نہ کبھی جمال نے اس بزرگ سے بات کی، نہ ہی بزرگ نے اسے روکا۔ مگر اس دن جب جمال قریب پہنچا تو بزرگ نے آہستہ سے سر اٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جمال دھڑک سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ یقین کر سکے کہ بزرگ نے واقعی اسے ہی بلایا ہے۔ وہ آہستہ ان کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ چچا، بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹے، مجھے نہیں، شاید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں کئی دنوں سے تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشان لگتے ہوئے، آخر کیا بات ہے؟ جمال اس کی بات سن کر زمین پر بیٹھ گیا اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کوئی ایسا شخص مل گیا ہو جو اس کے دل کی بات کو سن سکتا ہو۔ زندگی کی تلخیوں سے بوجھل آواز میں اس نے کہا، چچا میں صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوں لیکن اپنی قسمت نہیں بدل پایا۔ میرے خواب بہت بڑے ہیں لیکن ان کی تکمیل کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کیا میری قسمت میں بس یہی ہے کہ میں دن رات پسینہ بہاؤں، محنت کروں، بدلے میں کچھ نہ پاؤں؟ میرے پاس اپنی طاقت، حوصلے کے سوا کچھ نہیں۔ بزرگ نے کتاب بند کی، گہری نظر سے جمال کو دیکھا اور نرمی سے کہا، بیٹے خواب دیکھنا اچھی بات ہے مگر صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تختیوں ہونا اور مسلسل محنت کرنا ہی کافی نہیں، تمہیں اپنی محنت کو صحیح سمجھ بوجھ میں لگانا ہوگا۔ کل اسی درخت کے پاس آنا، میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ جمال لمحہ بھر کو خاموش رہا مگر بزرگ کی باتوں نے اس کی دلچسپی بڑھا دی تھی۔ لیکن اب بھی اس کے دل میں شک اور بے چینی تھی۔ اس نے سوال کیا، کیسا راز بھلا؟ ایک راز میری زندگی کیسے بدل سکتا ہے؟ بزرگ مسکرا کر بولے، جب تم اس راز کو پا لو گے تو راستہ اور منزل خود بخود تمہارے سامنے ہوں گے، مگر سب سے پہلے تمہیں خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ جمال نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ اس رات وہ گہرے خیالات میں گم تھا کہ اس کے ذہن میں کشمکش جاری تھی۔
ایک طرف اس کا ذہن کہہ رہا تھا کہ بزرگ کی باتیں محض خیالی ہیں، لیکن دوسری طرف اس کا دل سرگوشی کر رہا تھا کہ شاید واقعہ ہی کوئی ایسا راز ہو یا تدبیر ہو جو اسے اس کے خوابوں کی منزل تک پہنچا سکے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے جاگ گیا اور جلدی سے تیار ہوا اور درخت کے نیچے جا پہنچا۔ بزرگ نے اسے ہدایت دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، شاباش بیٹا، وعدے پر قائم رہنا کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ وہ بے چینی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، چچا میں حاضر ہوں، آپ مجھے بتائیں وہ راز کیا ہے جو میری زندگی بدل دے گا۔ بزرگ نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پتھر نکالا اور اسے دیتے ہوئے کہا، یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ جس کے پاس ہو اس کے لیے خوش بختی لے کر آتا ہے اور موقع پیدا کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف تمہارے لیے دروازے کھولے گا، باقی تمہیں خود محنت کرنی ہوگی۔ جمال نے پتھر کو حیرت سے دیکھا اور کہا، یہ تو ایک عام سا پتھر ہے، اس میں ایسا کیا ہے؟ اس میں وہ ایسی کون سی خاص بات ہے؟ بزرگ نرمی سے بولے، مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں اشارے اور موقع ملیں گے۔ بزرگ کی باتوں پر عمل کرنے لگا اور بازار کی طرف گیا، جہاں اسے معلوم ہوا کہ ایک تجارتی قافلہ مزدوروں کی تلاش میں ہے۔ اس نے قافلے کے سردار سے بات کی اور اپنے کام کے لیے موقع مانگا۔ سردار نے اسے قبول کر لیا اور یوں ہی وہ ایک طویل سفر پر روانہ ہوا۔ راستے میں جہاں بھی قافلہ رکتا وہ ارد گرد کے معمول کا مشاہدہ کرتا، خاص طور پر پتھروں پر غور کرتا۔ کئی دنوں بعد وہ ایک بڑے شہر میں جہاں شہزادے کے خزانے کا راز حل کرنے کے لیے ایک جی نہیں جاری تھا۔ نقشہ سب کے لیے ایک معمہ تھا، مگر جب جمال نے اسے غور سے دیکھا تو وہی نشانیاں نظر آئیں جو وہ اپنے سفر کے دوران مختلف پتھروں پر دیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور سوچا، یہی وہ موقع ہے جس کے بارے میں بزرگ نے کہا تھا۔ اس نے خود ہوتی ہوئی مال کے ساتھ آگے بڑھ کر شہزادے کو بتایا کہ خزانہ کہاں دفن ہے۔ جب وہاں کھدائی کی گئی تو واقعی خزانہ برآمد ہوا۔ شہزادے نے جمال کو انعام دیا اور اپنے دربار میں ایک اہم عہدہ بھی سونپ دیا۔ یوں ایک عام مزدور ایک قابل قدر شخصیت بن گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ اپنے گاؤں واپس آیا تو بزرگ کے پاس پہنچا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ اس نے پوچھا، چچا یہ پتھر کہاں سے آیا؟ بزرگ مسکرائے اور بولے، بیٹا یہ محض ایک عام سا پتھر تھا، میں نے تمہیں صرف حوصلہ دیا۔ تمہاری کامیابی تمہاری محنت، تمہاری عقل اور موقعوں کو پہچاننے کی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ اصل کرامت اس پتھر کی نہیں ہے بلکہ تمہارے یقین اور ہمت کی تھی۔ جمال یہ سن کر خاموش ہو گیا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے اب سمجھ آ چکا تھا کہ قسمت دراصل محنت، صبر، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کا نام ہے۔